نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دینی بھائیو، سوال یہ ہے، کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے؟ ہاں، یہ شرک ہے. آپ بول رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب کیسے بول دیے کہ یہ شرک ہے؟ ہم آپ کو دلیل دیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے یہ تعویذ پہننا کیسے شرک ہے. شرک کے اسباب میں سے ایک سبب تعویذ بھی ہے جو عورتوں میں کافی حد تک پایا جاتا ہے. حالانکہ نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکانا، کالا دھاگا، چاقو، ہاتھی کے دانت کی بنی چیز بیج، چمڑا یا ہڈی وغیرہ کا استعمال کرنا سب شرک کے دروازے ہیں. عورت ویسے ہی کم عقل اور کمزور دل کی ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی معمولی پریشانی ہوتی ہے فوراً تعویذ اور جنتر منتر کا سہارا لے لیتی ہے. اگر بچہ دودھ نہیں پیتا، ہنستا اور کھیلتا نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہے، لیکن ایمان رکھتی ہے کہ کسی نے نظر لگا دی، بھروسہ رکھتی ہے کہ کسی نے نظر لگا دیا، بری نظر سے بچنے کے لیے تعویذ کا سہارا لیتی ہے، جو سراسر شرک ہے. اگر اس عقیدے سے تعویذ لٹکائے کہ تعویذ میں خود بیماری اور مصیبت دور کرنے کی طاقت ہے، جو یہ سب سے بڑا شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ اس عمل میں اس انسان کا تعلق اللہ تعالی سے ٹوٹ کر تعویذ سے جڑ جاتا ہے، اور اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ غیر اللہ کے اندر بھی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، جو سراسر شرک اکبر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن وہ عقیدہ نہ ہو، بلکہ صرف اتنی عقیدہ ہو کہ صفات اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن تعویذ ایک ذریعہ ہے، تو یہ بھی چھوٹا شرک ہے جو شرک اکبر تک لے جانے میں سہارا بنتا ہے، سیڑھی ہے، زنا ہے. میں آپ کو بتا دے تعویذ جی کتنے ٹائپس ہیں، کتنے پرکار کے ہوتے ہیں. تعویذ دو پرکار میں ہے، ایک قرآنی تعویذ ہے اور ایک غیر قرآنی تعویذ. سب سے پہلے بات کریں گے قرآنی تعویذ کے بارے میں. قرآنی تعویذ یہ ہے، کاغذ پہ یا کپڑا یا سونا چاندی یا کسی بھی چیز پر قرآن کی کچھ آیتیں لکھ کر تیار کی گئی تعویذ گلے میں لٹکانا، باہوں یا کمر میں باندھنا، یہ قرآنی تعویذ ہے، اور یہ جائز نہیں، کیونکہ نظر بد سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ شرک کے دروازے ہیں. اور جو دوسری ہے غیر قرآنی تعویذ، جن جادوگر کے نام اور کوڈ ورڈ سے تیار کیا گیا تعویذ کھلا شرکی عمل ہے. جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نمبر لکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ فلاں بابے کے نام پہ ہے، فلاں جن کے نام پہ ہے، فلاں جادوگر کے نام پہ ہے، تمہارے مصیبتوں کو دور کر دے گا. یہ کھلم شرکی عمل ہے جس سے دور رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سید بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے کسی آدمی کے گلے سے تعویذ کاٹ کر یا توڑ کر پھینک دیا تو اس نے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا پہن رکھے ہو؟ تو اس نے جواب دیا واہینہ. واہینہ کیا ہے؟ ایک پرکار کا روگ، مانے بیماری سے بچنے کے لیے میں نے اسے پہن لیا ہے. یہ سن کر صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے نکال کر پھینک دو، اس سے تمہاری بیماری اور بڑھ جائے گی.
اگر اسی حالت میں مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اگر کسی کو بری نظر سے بچنے کا طریقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بھی شفا دینے کے لیے کچھ اللہ کے رسول نے طریقے بتائے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان پہ دم کی جا سکتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اور آداب بتائے ان پہ عمل کر کے انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن گلے میں تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، کمر میں تعویذ باندھنا یہ بھی شرک ہے، تعویذ کاغذوں کے اوپر اللہ کے نام کو لکھ کر گلے میں لٹکانا یا قرآن کی آیتوں کو لکھ کر لٹکانا یہ بھی شرک ہے۔ ایک مثال دے کر ہم ویڈیو کو ختم کریں گے۔ اگر ہم ایک پلیٹ کھانا لیتے ہیں، اس کو ایک پولیتھین میں پیک کر کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، ٹھیک، تو کیا ہمارا پیٹ بھرے گا؟ تو آپ بولیں گے یہ کیسا مولوی ہے، پاگل جیسی باتیں کر رہا ہے۔ نہیں جناب، ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں۔ جس طرح کھانے کو گلے میں لٹکانے پر پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو ذرا سوچئے اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے بنایا، تلاوت کرنے کے لیے بنایا، اور اس میں شفا ہے، شفا تلاش کرنے کا بیان کی۔ اگر جب ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ اگر ہم گلے میں تعویذ لٹکائیں گے، قرآن کے آیتوں کو لکھیں گے اور اسے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں شفا کیسے ملے گی؟ ویسے ہی جیسے کھانا کو جب تک کھائیں گے نہیں تو پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔